تو پھر انہوں نے مجھے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ آئیں نا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر اگر آپ لوگ مجھے کچھ آفر کرنا چاہتے ہیں تو میں تفسیر کروا سکتی ہوں. اور یہ بھی انداز مجھے کس نے دیا؟ سورہ یوسف نے. جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ آئیں بادشاہ بنے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ نے مجھے حکومت دینی ہے تو مجھے وزارت خزانہ دیں، میں اس کو زیادہ بہتر چلا سکتا ہوں. تو انسان کو اپنے اندر کی کوئی بھی اگر چیز ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے. یعنی وہاں پر اب آپ عاجزی کرنی نہیں، میں تو کسی کی قابل نہیں، میں تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتی، اس طرح یہ منافقت میں چلی جائے گی بات. ہاں میں جو کر سکتی ہوں میں کروں گی. ہاں آج مجھے کوئی آفر آئے تو میں تجوید کروا سکتی ہوں، کیونکہ میں نے خود تجوید کا پورا کورس کیا. الحمدللہ میں نے سرٹیفکیٹ لیا. تو اب مجھے کانفیڈینس ہے خود پہ، اس وقت نہیں تھا. تو جب تک میں ایک چیز کو خود ہی نہیں سمجھ رہی، میں دوسرے کو کیسے بتا سکتی ہوں؟ تو یہاں ہمیں خوبصورت انداز ذوالقرنین کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اس میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمیں بھی اب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، ہیڈ آف دا ہوم ہے، آپ کہیں بھی ہیڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ کوالٹیز آپ میں ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہی میں ہو، آپ جہاں بھی ہیڈ ہیں. ہم اپنے بچوں کے اوپر ہیڈ ہیں ایز اے بینگ اے مدر، تو ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. بہرکل ذوالقرنین نے بالکل سمپل سے الفاظ میں کیا کہا؟ اجرت رہنے دو، اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے، لیکن ہاں آؤ قوت کے ساتھ میری مدد کرو. اتنا بڑا بادشاہ، نہ منافق ہے نہ عاجز. وہ منافق گورنمنٹس کی طرح شوف نہیں کرتا نظر آ رہا کہ لک بزی ڈو نتھنگ، ایسا نہیں کر رہا. بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ میرے پاس بس جو کچھ ہے شکر الحمدللہ، یعنی شکر کرتا نظر آ رہا ہے. اجرت نہیں چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہے قوت، تم آ جاؤ. اب ان سب کو انوالو کر رہا ہے، یہ ہے اصل پوائنٹ. یعنی اب یہ بھی ذوالقرنین کی خوبی ہے کہ وہ اکیلا کریڈٹ نہیں لے رہا، ٹیم ورک کرنا چاہ رہا. یہ بھی ایک خوبی ہے. آؤ تم بھی میرے. اور دوسرا یہ کہ دوسرے کو لٹ نہیں کر رہا، یعنی دوسرے کو ابھارنا. وہ کہتے ہیں نا ایک اکیلا دو گیارہ. ایک وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا کامی، اور ایک آ رہا. وہ کیا مثال ہے؟ اگر کسی کو یاد ہو تو پلیز دے دے، میرے ذہن سے نکل گئی ہے. تو یعنی جو آر دلاتا ہے نا وہ ایک 10 کام. جی نہیں انیلا جی، ایک کامی اور دو پتہ نہیں یعنی جو آر دلاتا ہے، جو کام کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہ 10 کام کرنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ساتھ میرے آؤ، اپنی طاقت سے مل کر ہم مفسدون کا مقابلہ کریں گے. مطلب اپنی مدد آپ کرو. گویا دوسرے کو صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ بس ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں بیٹھے رہو تم. دوسرے کو لیزی نہیں کر رہے، بلکہ اس کو کہہ رہے آؤ یہ تمہاری سرزمین ہے، اٹھو. تمہیں مشکل آتی ہے تو پھر مقابلہ بھی کرو نا. مشکل تمہارے اوپر ہے، مسائل تمہارے ہیں، تو دوسروں سے کیوں صرف دوسروں پہ چھوڑ کے کیوں؟ یعنی بھوک آپ کو آپ ہیلپ نہیں کریں گے اور دوسرے کو آپ جلدی بھی ڈالیں گے مجھے کھانا دے. اٹھے اور آپ بھی کچھ ہیلپ کریں، یعنی مل کر کریں گے. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کا لیسن ملتا ہے یہاں سے. ایکٹیویٹ کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک. تو سورہ عصر کتنی خوبصورت ہے نا. تو ہم روز یہ پڑھتے ہیں سٹارٹ پہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تو یہاں پہ بہترین، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ یاد رکھیں. تو اگلی آیتوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آتونی زبر الحدید، آیت نمبر 96. اب صاف کا لاؤ لے کر آؤ. ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں لاؤ یہ لے کر آؤ، یہ یہاں لگاؤ، یہ یہاں رکھو، اس کو گرم کرو، اس کو اس طرح کرو. سب کچھ کلیئر بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر بول رہے ہیں کہ یہ لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ. اب یعنی جو بات وہ پیچھے کہہ رہے تھے کہ قوت سے میری مدد کرو، یا ان کو ابھار رہے تھے کام پر، وہ انہوں نے اگلی آیت میں کلیئر کر دیا. ردما 96 آیت ردمن. تو پھر ان کو ذرا یہ زلزلے سے بھی محفوظ رہتی ہیں. شیخ اشاری اس کے بارے میں یہ ان کی رائے ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا ردمن کا شیخ اشاری، یہ ان کا میننگ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ردمن کی یہ تعریف کی ہے. اور صدن بھی دیوار. تو یہاں پر انہوں نے ردمن کا، پیچھے دیوار سمپل بات آئی تھی، یہاں ردمن کا یعنی ایسی یہ بھی بتا دیا ردمن کہہ کے کہ میں کیسی دیوار بناؤں گا، یعنی ان کو واضح کر دیا. اچھا کچھ لوہا دو، اس کو پگھلا لیا، وہ ڈالا. پھر لوگوں کو ہی کہا کہ اب اس پہ تانبا بھی ڈالو. افرغ علیہ قطرہ،
उन्हीं को कहा। मुसलसल देखें आयत नंबर 96 में वो उनको अपने साथ इन्वॉल्व नजर आते हैं कि वो रख रहे हैं उनको, ये नहीं कि जाके तुम बैठ जाओ। हमारे तो यही काम है ना। अच्छा ये बहुत से लोग ये करते हैं कि काम वाला रखा हुआ है, बस सारा काम वही करेगा, खुद उठ के कब भी उसको वापस पहुंचा नहीं सकते, उसके साथ ला नहीं सकते। ये क्या है? ये दो दो चीजों की निशानी है। नंबर एक तकब्बुर की, नंबर दो लेजीनेस की। यानी इतने आप किसी को रखकर सुस्त हो गए कि आप अपने घर के किचन में जाना पसंद नहीं करते, या जिस दिन अगर वो छुट्टी कर दें तो आप कहते हैं हाय अब कौन करेगा काम, इतने लेजी। आज ये उजरत देकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे जरा ये जो हाई फाई स्कूल है ना, जरा उनमें जाके देखें कि टीचर्स कैसे उनके आगे दुबकी हुई होती हैं। क्यों? हम कहते हैं हमने इनको पे करके इनकी सर्विसेज खरीदी हैं, वो तो उस्ताद हैं, क्या पे कर दिया हमने उनको? ना आज का उस्ताद उस्ताद रहा, ना आज का शागिर्द शागिर्द रहा। यहाँ हमें यह खूबसूरत चीज बताई जा सके कि अगर आपने उनको उजरत पे भी रख लिया तो कोई हर्ज नहीं है, खुद भी इन्वॉल्व हो जाए साथ। खास तौर पे जब मेहमान नवाजी रूटीन में, तो चले रूटीन का काम होता है, जब ज्यादा गैदरिंग है तो क्या फर्क पड़ता है। आप यकीन करें मैं तो रेस्टोरेंट में भी प्लेट्स इकट्ठी कर देती। और मेरा बेटा कहता मम्मा आपका हाथ नहीं रुकता, माँ आप यहाँ आके भी यही करती हैं। मैंने कहा तो क्या हो गया यार, क्या ये वेटर इंसान नहीं है? ये भी ऐसे ही है जैसे आप हो, ये भी किसी माँ के बच्चे हैं। उनको साथ तमीज से बात कर लो, उनके साथ अच्छे तरीके से बोल लो, क्या चला जाता है हमारा। मेरा तो अगर टेबल पे कुछ गिर जाए मैं तो टिश्यू लेके उसको भी साफ करके प्लेट में डाल देती हूँ। क्या फर्क पड़ जाता है इससे? क्योंकि काम की आदत है। ये कोई ना मेरी आजिज़ी है, ना कोई मेरी मुनाफ़िक़त है, ना मेरा कोई शौफ़ है, ये कुछ भी नहीं है। ना ये है कि मैं मुतकब्बिर नहीं हूँ, ना जी मैं इस नो, नो। वजह सिर्फ़ एक ख़ास है कि मुझे आदत है काम की। मुझे बिखरी चीज़ बुरी लगती है इसलिए मैं वहाँ भी हटा देती हूँ। जी हुमैरा जी। और मैडम एक ये कि ये चीज मैनर्स में आती है। कितना बुरा जी, लगता है कि अगर हमारी टेबल गंदी हो हम कहीं उठ के जाएं। जी, बिल्कुल। अगर वही टिश्यू हम अपनी प्लेट में डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे तो बिखेर देते हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है बच्चे तो कभी इधर गिरा देंगे, कभी टेबल कुछ छोड़ने पे, तो हम उन सारों को अगर उठते वक़्त एक प्लेट में डाल दें, या अगर बाउल पड़ा हुआ है एक बाउल में डाल दें तो मतलब कुछ नहीं गया। वेटर का कोई हमने ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर दिया, लेकिन हमने अपना इख़लाक़ वहाँ उस टेबल पे हम वापस छोड़ के आए हैं, अपने वो मैनर्स छोड़ के आए हैं, जिनकी जो है वो हमें घर से तलक़ीन होनी चाहिए। सिंपल सी इतनी बात है। अच्छा ख़ैर, तो अब यहाँ पे भी हमें देखें सीखने को कितना कुछ मिलता है। बज़ाहिर अब ये आयत क्या है, लेकिन हमने सीख क्या लिया? ऐसी आजिज़ियाँ, ऐसी मुनाफ़िक़तें नहीं दिखाते, बल्कि क्या है उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। 2 ताकतवर चीज़ों का इस्तेमाल किया ख़ास तौर पे इस आयत में, जिससे उन्होंने दीवार को मज़बूत किया, उस रदमन को, एक लोहा और दूसरा तांबा, कैतर। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की। फिर क्या फरमाया आयत नंबर 97 में, फ़मस्ताऊ, अब वो नहीं इस्तिताअत रखेंगे। यानी वो उनकी इस्तिताअत कितनी होगी कि वो चढ़ेंगे तो सही, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकेंगे, ठीक है? वो चढ़ नहीं सकेंगे इसके ऊपर, क्योंकि वो एक लोहे और उसकी आपको पता है वो एक स्मूथ सी हो जाती है ना, तो आखिर चढ़ते होंगे तो किसी चीज़ से कोई शायद मुमकिन है रस्सी डालते हो, कुछ ना कुछ तो करते होंगे, वल्लाहु आलम। लेकिन अब वो उन्होंने फरमाया कि अब नहीं चढ़ नहीं सकेंगे। और फिर क्या कहा? और नहीं वो इसकी इस्तिताअत भी नहीं रखेंगे। आगे आयत नंबर 98, क़ाला हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, फिर रब के साथ, फिर रब के साथ, हुँ? ये मेरे रब की रहमत है। अब साथ ही उनकी तरबियत भी कर दी कि तमाम इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग धरी की धरी रह जाएगी। कब? फ़इज़ा जा वादु रब्बी जअलहु दक्का, जब मेरे रब के वादे का वक्त आ जाएगा। यानी जितनी भी हमने मेहनत कर ली, देखो तुम इतने मुतमईन होके बैठ गए हो ना कि अब तो हमने लोहे और उसकी बना ली। यानी इंसान मादी असबाब कर सकता है, तमाम मादी असबाब के बाद भी
जितने भी हम स्ट्रोंग होके मादी असबाब कर लें, हम अपने रब के मोहताज ही हैं। ये लेसन दिया जा रहा है इस आयत में, इतने पोर्शन में। फाइजा जा वातो रब्बी जालौ दक्का, इसमें अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्या लेसन दिया जा रहा है, इसमें हमें रब की पूरी कुवत का लेसन मिल रहा है कि आपके तमाम मादी असबाब, जिनके जिनके सर पर आप कितना भी यानी उनको स्ट्रॉन्ग कर लें, आप खुद को मुतमईन कर लें, इसके बावजूद फाइनल जो है वो डिसीजन रब ही के पास है। असल कुवत, असल ताकत रब ही के पास है। हम सिर्फ मादी तौर पे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसका पहले जवाब क्या दिया गया, क़ाला हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। तो वो जो हमने इतने मादी असबाब भी किए थे ना, वो भी असल में रब ही की रहमत थी। अगर आप अच्छी प्लानर हैं, अच्छे घर को चला रही हैं, तो ये भी रब की रहमत है। अगर आप समझते हैं, जैसे आप लोग अक्सर मुझे ये बोल देते हैं कि आपने अच्छे तरीके से समझा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा नहीं है कमाल। अगर ये रब ने दी है क्वालिटी कि मेरी बोली हुई बात दूसरे के समझ में आ जाती है, तो हाजा रहमतुम मिन रब्बी। ना मेरी बोलने की कुवत मेरी है, ना अल्फाज का चुनाव मेरा है। मेरी तफसीर कुछ और लिखी होती है, बोल मैं कुछ और जाती हूँ। तो जितनी रब चाहता उतना ही बोलती हूँ, नहीं बात कर सकते हम। तो ये पॉइंट ज़हन में रखें कि ये रब की रहमत है। हम जितने भी असबाब कर लें, आखिर में होना क्या है, फाइजा जा वादो रब्बी जालौ दक्का। तो क्या सीखने को मिला हमें फिर यहाँ पर, कि जो भी हो जाए, जितना भी कुछ हम कर लें, हमने बड़ी मजबूत दीवार बना ली, लेकिन एंड पे असल में क्या होगा, रब ही करेगा। जब उसका वक्त आ जाएगा तो उसको रेजा रेजा कर देगा। रब की कुदरत का मुकम्मल मुकम्मल तारुफ और मुकम्मल इतराफ। एक बार फिर रब की कुवत का मुकम्मल तारुफ और मुकम्मल इतराफ। कुछ उल्मा जो है ना, दक्का से मुराद आखिरत भी लेते हैं। ठीक है जी, अफशान जी। मैडम, आप ये जो बात कह रही ना याजूज माजूज के बारे में, कि जी जी वो फिर जब आ जाएगा अल्लाह का, वो एक हदीस, उसका कुछ मफहूम, एग्जैक्ट वर्ड्स तो जी मुझे जी खैर याद नहीं है, कुछ मफहूम इस तरह का भी जी। मिलता है ना, शायद सही हम्म तिरमिजी की, और उसकी वो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ये याजूज माजूज जो होते हैं, ये इस जो जुल्करनैन ने दीवार बनाई है उसको हम्म। खोदते रहते हैं, यहाँ जी तक जी कि वो जी आखिरी जी। सिरा नजर आने लगता है। और फिर वो ये हम्म कह के पलट जाते हैं कि बाकी कल करेंगे। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा कि ये याजूज माजूज ने निकलना है, तो जी उस दिन वो वहां तक जाके कहेंगे इंशाल्लाह हम बाकी जी कल करेंगे। तो उसी दिन जी बस फिर बिल्कुल। रात शुरू हो जी जाएगा। जी बिल्कुल, ये सही हदीस है। और ये मेरा ख्याल है हमने स्टार्ट पे शायद पढ़ी भी होगी, जब जुल्करनैन का हमने यानी ताकत का टेस्ट में जब हमने एंड ऑफ टाइम किया, शायद ये हदीस पढ़ी, और अगर नहीं भी पढ़ी तो इसका ये बिल्कुल ऐसे ही मफहूम है जैसे कि अफशान जी ने बताया, कि रोजाना वो इस दीवार को चाटते रहते हैं और इसको सुराख कर लेते हैं। और जब सुराख हो जाता है तो कहते हैं बाकी अब सुबह करेंगे, लेकिन सुबह होते हैं तो वो बराबर कर देता है अल्लाह ताला, क्योंकि फाइजा जा वादो रब्बी। तो जिस दिन वादे का वक्त आ जाएगा, जिसका कि सूरे हज में जिक्र आता है कि यंसलूना, कि वो दौड़ते हुए आएंगे हर हदाबिन कुल्ली हदाबिन, हर ऊंची जगह से। तो उस दिन, जिस दिन क्यामत के कुर्बे क्यामत की बिल्कुल निशानियों में से है, तो जब ये आएंगे तो उस वक्त देंगे इंशाल्लाह बोल देंगे। तो जब ये सुबह उठेंगे तो वो सुराख हुआ होगा, तो ये उसको मतलब और बड़ा कर लेंगे और फिर ये निकल आएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे। तो ये इसमें मतलब वादो रब्बी में ज़ाहिर है आखिरत का भी जिक्र है, और वो वादा भी है जिस दिन यजूज मजूज ने निकल आना। और इनके निकलने के बाद कहा जाता है कि मतलब अब ज़ाहिर कंफर्म टाइम तो अल्लाह ही को पता है क्यामत का, लेकिन बिल्कुल कुर्बे क्यामत की ये निशानियां, दज्जाल, सूरज का मैडम, ये फिर ये याजूज याजुज। माजूज के बाद दज्जाल का फितना है? जी, दज्जाल का फितना पहले है, याजूज मजूज मेरा ख्याल बाद में है। अब मुझे इसका बिल्कुल कंफर्म इस टाइम अफशान जी याद नहीं है जेन में। और हमने एंड ऑफ टाइम में पढ़ा था, लेकिन इस टाइम बिल्कुल मैं इसको एक्यूरेट नहीं आपको बता सकती। लेकिन ये पता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आ चुके होंगे जब याजूज मजूज निकलेंगे, तो हजरत ईसा का नजूल जो है वो दज्जाल के बाद है, जी जी। यानी इन दोनों के दज्जाल के दरमियान में है। ठीक है। और फिर वो दुआ करेंगे, इनके ये फोड़ा निकलेगा, ये जो जिसको हम गुड्डी बोलते हैं, और फिर ये उस फोड़े से मरेंगे और फिर स्मेल फैल जाएगी, और फिर अल्लाह एक बारिश भेजेगा, और ये सारे के सारे को अल्लाह ताला मतलब उस बारिश से ये समुंदर में चले जाएंगे।
اچھا، اب ذوالقرنین کے واقعے میں ہم کیا کیا ہمیں سیکھنے کا موقع ملا، اس میں آپ کے پاس سارا کچھ پوائنٹ وائز ہونا چاہیے، اور آپ لوگ پلیز اپنی ڈسکشن کلاس کیجئے، اور اب چونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، اب ہم اینڈ پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور میری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم اکتوبر کے اینڈ میں اس کا پیپر کر لیں، تو باقی جو میرے اللہ کو منظور اس لیے، لیکن خیر میں بھاگوں گی بالکل پھر بھی نہیں، اور اب ہماری تھوڑی سی آیتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم ان کو کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے پاس یہ سارے پوائنٹ ہونے چاہیے۔ اب ہمارے پاس آ گئی آخری آیت 99 کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ ہماری 98 تک تفسیر ہو گئی، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور چھوڑ دیں گے ہم بعض ان میں سے، اس دن وہ لہریں مارتے ہوئے ہوں گے بعض میں، اور پھونکا جائے گا سور تو جمع کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات سور کی آ گئی، تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو علماء یہ کہتے ہیں کہ وعد و ربی سے مراد پھر آخرت ہے، تو ہو سکتی ہے، کیونکہ پھر وہاں پہ یہاں پہ بات وَنُفِخَ فِي الصُّورِ بھی آ رہی ہے، تو اب اللہ زیادہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہم اس چیز میں بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اللہ کا وعدہ، یعنی مراد کیا کہ اللہ کی قوت بھی بتا دی کہ تم جتنے بھی اسباب کر دو، اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت وہ آخری ہے، حتمی فیصلہ ربی کا ہے۔ پھر فرمایا جس دن حکم ہوگا تو وہ ویوز کی شکل میں نکل آئیں گے، جیسے سمندر یا دریا ہوتا ہے نا، تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی ان کی تفسیر دی کہ ایسے اوپر نیچے، کیونکہ یہ بلندی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے نا، تو آپ دیکھیں نا، اگر خانہ کعبہ کی جب اوپر سے دکھاتے ہیں نا تو آف کرتے، تو وہ یوں ہی لگتا ہے جیسے لہریں بہ رہی ہیں، ایسے ایک دوسرے، کیونکہ وہ سب سے نزدیک جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتا ہے تو آپ کا سرکل، پھر بڑا ہوتا ہے تو وہ یوں لگتا ہے جیسے ایک لہر کے اوپر دوسری لہر ہے، تو اس کا بہترین مطلب اگر پریکٹیکلی آپ نے دیکھنا ہو تو اس کی طواف کعبہ کی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر سور پھونکا جائے گا، 3 سور کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 کہ سب زندہ ہو جائیں گے، جو پہلا سور ہوگا نفقہ جس کو بولتے ہیں، پھر قبروں سے نکال کے بھاگتے چلے جائیں گے، اور یا شاید تیسرے پہ بھاگیں گے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور بہرحال پھر سب وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن تیر اس سور کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب یجوج مجوج کی جو بات ہو رہی تھی، وہ رب کا وعدہ جب پورا ہوگا، اس کے بعد پھر کیا بات کی گئی کہ پھر آخرت کی بات آ گئی، تو مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی لوگوں کا ہجوم ہوگا، یعنی دونوں باتوں کو ذرا کمبائن کریں نا، کہ پہلے یجوج مجوج کی بات ہو رہی ہے کہ جب وعدہ آ جائے گا، اور پھر آ رہی ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، کیونکہ اس آیت میں بھی دیکھیں کیا ہے، فَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ وہ ایسے آئیں گے جیسے لہریں ایک دوسرے کے اوپر مارتے ہوئے اس طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے، ساتھ ہی بات آ گئی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو دونوں میں کیا کمبینیشن کیا ہے، دونوں میں ایک قدر مشترک کیا ہے، یاجوج مجوج بھی ہجومی ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو آخرہ میں بھی لوگوں کا ہجوم بھی ہوگا، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، اور یہ قوم یجوج مجوج جو ہے نا، یہ بھی ایک دوسرے کو روندتی ہوئی نکلے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی روندتی ہوئی آ رہی ہوگی، یہ ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کریں گے، بالکل ایسے ہی ان کو بھی ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، اور آخرت میں بھی کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ ہم سورہ عباسہ میں پڑھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے سے بھاگے گی، بچہ ماں سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، وہ سارے رشتے جن کو ہم بڑی محبتیں دیتے ہیں نا یہاں، ان سب سے ہم بھاگیں گے۔ تو سمجھانا کیا مقصود، دونوں چیزوں کو اللہ نے جب ایک آیت میں کمبائنڈ کیا ہے تو سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا یہ، جی انیلا جی 1 منٹ پلیز، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر دنیا میں مشکل اور مصیبت میں انسان ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، تو جس دن ایسی حالت ہوگی کہ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، اس دن کس نے کس کا خیال کرنا ہے؟ تو آیت کا پہلا حصہ یاجوج مجوج کا، اور دوسرا آخرت کا نقشہ ہمیں بتا دیا گیا۔ یاجوج مجوج بھی جب اس قید سے نکلیں گے تو وہ ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو روند کے نکلیں گے، آخرت میں بھی۔ تو جب آخرت میں بھی ہم نے ایک دوسرے کو روندنا ہے، تو یہاں کسی کی خواہشوں کے پیچھے اپنی آخرت ہم کیوں برباد کر رہے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جی انیلا جی۔ ہاں جی میڈم، میرے منہ میں سوال کافی سارے کل بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جی جی ایک تو میں پہلے بھی معذرت خواہ ہوں، میں ساتھ کام بھی کروا رہی تھی اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، نزلہ زکام چلیں، ہے ہم نے اس کی۔ آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے لاباسا تو انشاءاللہ، اور ہم نے آپ کی معذرت بھی قبول کر لی۔ آپ پلیز کوشچن دیجئے۔ ہاں جی، وہ لاؤڈ میں بول گئی تو میں معذرت خواہ ہوں، میرا کوئی بات نہیں، قطن کوئی کوئی بات نہیں، کوئی مطلب، کوئی مسئلہ جی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہو گیا؟ اچھا، دوسری بات یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ذوالقرنین کی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت میں بہت کوشش کی کہ میں یہ پوائنٹ ریز کروں، بٹ پتہ نہیں اور لوگ بھی بات کر رہے تھے، اس لیے پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا
ہائی اینڈ بھی ریز کیا، لیکن ظاہر ہے باری پہ آتی ہے. وہ ذوالقرنین جو ہیں وہ اپنی حد سے تجاوز مطلب نہیں کرتے تھے. انہوں نے کبھی کوئی تجاوزات نہیں بنائی، انہوں نے کبھی کسی جی چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا. مطلب کہ جی انہوں نے ہیڈ کیا، اور انہوں نے مطلب میرے ذہن میں سب ٹیکسز وغیرہ کا بھی، اور لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا، اور اپنے مطلب بہت زیادہ پروگریسو کام کیا. اس وقت میرے ذہن میں بڑی اچھی اچھی آئے ہوئے تھے پوائنٹس، لیکن وہ سارے میرے واش ہو گئے دماغ سے، اب نہیں آ رہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ نوٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ جب دوبارہ آئے مجھے پرسنل پہ بھیج دیجیے گا. میڈم اچھا پتہ جی، ہے کیا ہے، انشاءاللہ میں نا رات بھر کی جاگی ہوئی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اب میرے نا اللہ تعالیٰ. ذہن ایٹ اے ٹائم پوائنٹس آتے ہیں، لیکن پھر وہ واش ہو جاتے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ دے، اور پھر آپ پوائنٹس نوٹ کر لیجیے گا، اور بے شک گروپ میں شیئر کر دیجیے گا، بے شک ہمیں کر دیجیے گا. اور میں اور آپ سے جو انشاءاللہ بھی پوائنٹ بھی نوٹ نہیں کرتی، لیکن میں یاد رکھتی ہوں، اور میں وہی پیپر میں لکھتی ہوں. نہیں، آپ نوٹ ضرور کیا کریں، اس لیے پھر آپ پیپر میں اکثر غلط بھی لکھ دیتی ہیں. ہاں نوٹ میں کر لیا مجبور کریں. ہوں. میری بہنیں بیمار ہیں تھوڑی سی ذہنی اللہ طور تعالیٰ پہ، تو میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. رب یسر ولا تعسر تم بالخیر وبک نستعین. انیلا جی، ہم نے ہمیشہ پورے گروپ میں آپ کے لیے دعا کی ہے، ہمیں پتہ آپ کے کچھ مسائل ہیں، کوئی بات نہیں. آپ پیپر میں کچھ بھی نہ لکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ پیپر دیتی ہیں، یہی میرے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا دل تو چاہتا ہے نا کہ آپ آگے بڑھیں. اللہ کو آپ کی کوشش پسند ہے، ہمیں تو آپ کا پیپر پسند آتا ہے نا، اللہ کو آپ کی کوشش پسند آتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ فکر نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ کوششوں کو دیکھ کر. آپ جن حالات میں کر رہی ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا. ہم گروپ والے آپ کے لیے اچھا سوچیں برا سوچیں چھوڑ دیں، اور الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کے لیے برا نہیں میڈم سوچتا. میرے بارے میں تو لوگوں نے وہ رائے قائم کی ہوئی ہے کہ میں نہیں نے بالکل بھی کبھی نہیں. بڑھ کے نہیں جواب نہیں دیا، لیکن جہاں پہ نہیں نہیں میری نہیں، آپ سیلف بہت اچھی، آپ لو ہماری بہت ہوتی اچھی اسٹوڈنٹ ہیں. آپ ہے. ہماری بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل دونوں میں اضافہ کرے. اور آمین بس کوئی پھر بات ہے، آپ کی کوشش اور اس گروپ کے ہر بندے کی کوشش میرے اس آمین میں آمین. وہ کوشش اللہ کرتے اللہ ہیں. کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیرہ وآلہ بیتہ وصحبہ اجمعین. الہی آمین. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اب ہم اس کی پہلے دوسری میں آپ کو تفسیر دوں گی جو پورٹل کے ریفرنس میں ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس کے آخری 10 آیتوں کی تفسیر کریں گے. اور ان کے سارے پوائنٹس اب جو آج ہم نے ریز کیے ہیں وہ بہت اچھی طرح آپ کو اس طرح فنگر ٹپ پہ یاد ہونے چاہیے. آپ ایسے کلاس میں آئیے گا جیسے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، انہی آیات کو جنہیں ہم نے اس ہفتے کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم